الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم صدق اللہ العظیم. گلشن میں رنگ تیرا ہر گل میں تیری بو ہے، گلشن میں رنگ تیرا ہر گل میں تیری بو ہے، ہر سمت تیرا جلوہ ہر شے میں تو ہی تو ہے. عزیز دوستو، آج ہمیں بات کرنی ہے قرآن کریم میں اللہ کی توحید کی نشانیاں. قرآن کریم میں سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے سے، جن کو جاننے سے، جن کو سمجھنے سے انسان بہت آسانی کے ساتھ اس بات کو جان لے کہ اللہ ایک ہے، وہی طاقتور ہے، ساری دنیا کی حکومت اس کے قبضے میں ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہی کر رہا ہے. قرآن کریم کی ان آیتوں کو چاہے صدیوں پہلے کا یا آج کا ایک ان پڑھ انسان پڑھے یا ایک بہت زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان پڑھے، وہ اس کو پڑھ کر حیرت میں پڑ جاتا ہے. وہ اس بات کو جاننے کے اوپر مجبور ہوتا ہے، بلکہ وہ اس بات کو دل کی گہرائیوں سے ماننے پر مجبور ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہی طاقتور ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. تو قرآن کریم کی چند ایسی آیتوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. سورہ ہجر کی آیت ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، ہم نے زمین کو بچھایا. زمین اللہ تعالی کی قدرت کی نشانی ہے. صدیوں سے انسان، جانور، پرندے اس زمین کے اوپر رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین اتنی سخت بھی نہیں بنائی جیسے آپ کی ٹائلز ہوتی ہے کہ انسان برابر چل نہ پائے، یا اللہ تعالیٰ نے زمین ریت کی طرح نرم بھی نہیں بنائی کہ انسان کا پاؤں اس میں دھس جائے، بلکہ وہ آسانی سے اس کے اوپر چلتا ہے. زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی چیزیں بنائی. زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے خزانے رکھ دیے. اس کے اندر سے دھاتیں نکلتی ہیں، اسی زمین کے اوپر کھیتی ہوتی ہے، اسی زمین کے اوپر درخت اگتے ہیں. اگر انسان اس کو جانے تو اللہ کو پہچان لے. فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے. پہاڑ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ کہا کہ پہاڑوں کو دیکھو، پہاڑوں کے اوپر غور کرو. کہیں فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پہاڑ زمین کے اوپر گاڑے ہیں. کہیں تو ہزاروں کلومیٹر لمبے پہاڑ ہیں، جیسے دنیا کا سب سے لمبا پہاڑ اینڈیز کا پہاڑی سلسلہ جنوبی امریکہ کے اندر ہے، 7000 کلومیٹر لمبا اور اونچا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ذخیرے انسانوں کے لیے رکھ دیے، بنا دیے. ہمارا یہ ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ ہے، وہ 2600 کلومیٹر لمبا ہے، کئی ملکوں کے اندر. تو یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. فرمایا کہ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے زمین کے اوپر پہاڑ بنائے. اور پہاڑ الگ الگ رنگ کے ہوتے ہیں. قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وَغَرَابِيبُ سُودٌ،
کہ کہیں تو پہاڑ سیاہ ہوتے ہیں، کہیں لال ہوتے ہیں، کہیں سفیدی مائل ہوتے ہیں. یہ سارے پہاڑ انسان ان کو دیکھے، ان کے رنگوں کو دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو وہ معلوم کر لے. والجبال اوتادا، قرآن کی ایک آیت ہے، بلکہ کئی مقامات پر ہے کہ یہ پہاڑ جیسے کوئی بلڈنگ ہوتی ہے تو اس کے نیچے اس کا پایا ہوتا ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے. جتنی عالی شان بلڈنگ اتنا پایا مضبوط ہونا چاہیے. تو پہاڑوں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایسی مضبوط بنیاد رکھی ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا. پھر فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اے انسانوں اسی زمین کے اوپر تمہاری زندگی کا سارا ساز و سامان ہے. تم کو ضرورت ہے عمارت کے لیے لکڑی کی، اسی زمین سے حاصل ہوتی ہے. تم کو ضرورت ہے کنسٹرکشن کے لیے لوہے کی، اسی زمین سے لوہا نکلتا ہے. تم کو ضرورت ہے گہنوں کے لیے سونے چاندی کی، اسی زمین کے اندر سے سونا چاندی نکلتا ہے. اور یہ ساری چیزیں صدیوں سے نکل رہی ہیں. تم کو تعمیر کے لیے پتھر کی ضرورت ہے، وہ اسی زمین سے حاصل ہوتے. اور کتنے ہزاروں سال سے انسان اس کو استعمال کر رہا ہے، بالکل ختم نہیں ہو رہا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. اتنا نہیں، آگے فرمایا وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. ارے غور کرو، جو کمانے نہیں چاہتے، جو پرندے، جو سمندر کی مچھلیاں، اڑنے والے پرندے، جنگلوں کے جانور، ان تمام کو کون کھلا رہا ہے؟ ہاتھی کو چاہیے کتنا کھانا، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. بیل مچھلی کو سمندر کے اندر کتنے ٹن روزانہ کا کھانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں. اور اس کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں. صدیوں سے یہ سمندروں کے اندر مچھلیاں ہیں. اور انسان روزانہ ہزاروں ٹن بلکہ لاکھوں ٹن مچھلیاں نکال رہا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں سے آ رہی ہے. تو فرمایا کہ ان جانوروں کی روزی کی ذمہ داری بھی ہم نے لے لی ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. تم کو تو ہم کھلا رہے ہیں. انسان غور کرے کہ روزانہ کتنے ٹن پھل استعمال ہوتے ہوں گے، روزانہ کتنے ٹن اناج استعمال ہو رہا ہے. انسان تو ایک ذریعہ ہے، اس کو بتایا تو محنت کر، روزی حاصل کرنے کے لیے کوشش کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرض نمازوں کے بعد انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑا فرض ہے تو وہ حلال روزی کو حاصل کرنا ہے. تو انسان کوشش کرے، لیکن دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے تو کم روزی دے کر آزماتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. کہ غور کرو کہ جن جانوروں کو تم کھلاتے نہیں، جن پرندوں کو تم نہیں کھلاتے، کون کھلا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا رہے ہیں. اور صدیوں سے یہ انتظام چل رہا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ، آگے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانے کے خزانے رکھ دیے. صدیوں سے انسان زمین سے لوہا نکال رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا. صدیوں سے زمین کے اوپر انسان ہے. کتنے انسان؟ ابھی 8 ارب انسان اس زمین کے اوپر ہے. سب کو اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی. کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان نہیں ہوا کہ اب اللہ کے اسٹاک میں آنکھوں کی کمی ہو گئی، اب سے انسان آئے گا اس کو ایک ہی آنکھ ملے گی، ایسا نہیں کہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. قرآن کریم میں کئی مقامات کے اوپر اس بات کو بتایا گیا. اے انسان تو اپنے آپ کے اندر غور کر. علمہ البیان، تجھے بولنا کس نے سکھایا؟ تو بولتا ہے اور دوسرے لوگ سمجھ رہے ہیں، اپنی بات کو سمجھا رہے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون. تم اپنے آپ کے اندر غور کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، تمہارا یہ دل چل رہا ہے، رات دن 24 گھنٹے 1 منٹ کا بھی وقفہ نہیں، ہفتے کی کوئی
بس وہ چل رہا ہے. 70 سال 80 سال یہ کون چلا رہا ہے؟ خون اپنے آپ چل رہا ہے, اپنے آپ بن رہا ہے, ہمیں بنانا نہیں پڑتا. یہ کون سارا نظام چلا رہا ہے؟ غور کرنے کی قوت کس نے دی؟ انسان کو روزانہ وقت کے اوپر نیند آتی ہے, وقت کے اوپر اٹھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ایک ہی آیت کے اندر وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, اس کے اندر تمہارا سارا کا سارا فزیولوجی اور سارا کا سارا ایناٹومی, جسم کا تمام ڈاکٹری سائنس اس کے اندر آ گیا کہ انسان اس کے اوپر غور کرے کہ آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت کس نے دی. ارے میں سنترا کھاتا ہوں تو اس کا مزہ الگ ہوتا ہے, کھٹا ہوتا ہے, اور اگر میں کیلا کھاتا ہوں تو اس کا مزہ الگ ہوتا ہے. یہ ٹیسٹ کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. تو فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ, کہ اللہ تبارک و تعالی ضرورت کی مقدار میں خزانہ اتارتا ہے. صدیوں سے اللہ تعالیٰ پانی کا نظام چلا رہے ہیں, جس کا آگے ذکر آ رہا ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ, کہ اللہ تعالیٰ نے ہوائیں بنائی. ہوا کا نظام بھی کیسا عجیب کہ ہوا کے اندر یہ سائنسداں تو کہتے ہیں کہ نائٹروجن بہت زیادہ ہے 78%, اور آکسیجن ہے اس کے اندر 21%. سانس لیتے ہیں آکسیجن آتی ہے, نائٹروجن نہیں. کیوں؟ یہ کیسے چل رہا ہے؟ بہت سی چیزیں قدرتی ہوتی کہ ہماری رگوں کے اندر, جیسے رگوں میں خون ہی بہتا ہے, کبھی بھی پیشاب وہاں نہیں چلا جاتا, وہ اس کی جگہ پر جاتا ہے. یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ تو ہواؤں کا نظام فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور ہم صدیوں سے آسمان سے پانی برسا رہے ہیں. اور پانی بھی کیسا؟ صاف, شفاف, میٹھا, استعمال کے قابل. حالانکہ ہوائیں چلتی ہیں سمندروں کے اوپر سے, سمندروں کا پانی بہت زیادہ نمکین. قرآن نے جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے. افرائیتم الماء الذی تشربون, سورہ واقعہ کے اندر فرمایا کہ ارے جو پانی پیتے ہو اس کے اوپر غور کرو. انتم انزلتموہ من المزن, کیا تم لوگ اس کو برسا رہے ہو؟ کیا تمہارے سائنسداں اس کو برسا رہے ہیں؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, ہم اتار رہے ہیں. پھر آگے فرمایا لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون, اگر ہم چاہتے تو یہ بارش کا پانی کڑوا بنا دیتے, نمکین بنا دیتے. فلولا تشکرون, تم پانی پینے کے اوپر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا پانی پسند کرتے. ٹھنڈا پانی یعنی آج کل ہم لوگ بیمار پڑ جائیں ایسا ٹھنڈا, وہ نہیں, نیچرل ٹھنڈا, قدرتی ٹھنڈا. جیسا کہ کئی احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ میں کنواں تھا, بیر غرس کا کنواں, جو قبا سے کچھ ہی دوری کے اوپر ہے, وہاں سے پانی لایا جاتا تو وہ پانی ٹھنڈا ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیتے تھے. بلکہ ایک حدیث کے اندر, ابن ماجہ کی حدیث ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ اے علی, جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے بیر غرس کے پانی سے غسل دینا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت کی تھی. تو پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ, ہوائیں اٹھتی ہیں, بادلوں کو اڑا کر لاتی ہیں. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں. فَأَسْقَيْنَاكُمُ, پھر ہم تم کو پلاتے ہیں. اور ایک پھر اہم بات بتائی, وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ, تم اس پانی کا اسٹاک نہیں کر سکتے. اناج کا تو انسان چلو سال بھر کا اسٹاک کر سکتا ہے. اگر پانی کا بھی اسٹاک کرنے کو کہا ہوتا کہ بھئی پانی کا اسٹاک کر لو, سال میں ایک مرتبہ آئے گا, تو انسان کر سکتا تھا؟ نہیں. تو اللہ نے انتظام کر دیا, پہاڑوں پر پانی کا اسٹاک کر دیا, وہاں سے پھر ندیوں میں آتا ہے. زمین مٹی کے نیچے انسان
کہ عقل حیرت میں پڑ جائے کہ یہ مٹی کے اوپر پانی گرتا ہے تو کیچڑ اڑے گا ہم بچتے، لیکن وہی پانی جب نیچے چلا جاتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے، پیور ہو جاتا ہے۔ قدرتی فلٹر کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا۔ اب اندر سے پانی نکلتا ہے تو صاف نکلتا ہے، کوئی کیچڑ نہیں، کوئی دھول نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر غور کرو اور اس کو پہچانو، اس کا شکر ادا کرو۔ تو یہاں فرمایا وما انتم لہو بخازنین، کہ تم اس پانی کا اسٹاک نہیں کر سکتے تھے۔ کتنا کرو گے؟ 2 دن کا، 4 دن کا، ہفتے کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال بھر کے پانی کا انتظام اسٹاک کر دیا، ندیوں کے اندر، پہاڑوں کے اوپر، زمین کے نیچے اللہ نے۔ اور یہ صدیوں سے یہ خزانہ آ رہا ہے۔ روزانہ کتنے لاکھ ٹن پانی انسان استعمال کر رہا ہے، اور صدیوں سے کر رہا ہے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی حفاظت کرنا، یہ تو آج کل یہ لوگ کہہ رہے ہیں پریاورن والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا اے انسان، اگر تو بہتی نہر کے اوپر وضو کر رہا ہو تو بھی تو اپنی ضرورت کا پانی استعمال کر، پانی کی فضول خرچی مت کر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ نے بہتے پانی میں کوڑا ڈالنے سے منع کیا، بہتے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا۔ تو یہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا اس پانی کے نظام کے اوپر غور کرو تو تم اللہ کو پہچان لو گے۔ پھر سورہ رعد کے اندر فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین بچھا دی ہے، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، زمین کے اوپر اللہ نے پہاڑ بنائے، وَأَنْهَارًا، ندیاں بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ زمین کے اوپر کتنی ندیاں ہیں، کہیں تو گنگا کی ندی بہ رہی ہے، تو کہیں جیحون کی ندی بہ رہی ہے، تو کہیں نائل کی ندی بہ رہی ہے۔ اس کے اندر پانی کون لا رہا ہے؟ یہ سارا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو فرمایا وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا، پھلوں کے اوپر غور کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پھل تم کھاتے ہو اس کے اوپر غور کرو۔ کون؟ تم نے تو ایک گٹھلی ڈال دی اور بہت تو تم نے پانی ڈالا، کھاد ڈالو گے اور کیا کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گٹھلی سے ان اللہ فالق الحب والنوا، کہ گٹھلی کو زمین میں کون پھاڑتا ہے؟ اور پھر تم نے تو ایک گٹھلی ڈالی اور پھر پورا درخت تیار، اور ہر درخت کے پھل کا ٹیسٹ الگ الگ۔ حالانکہ فرمایا کہ یسقا بماء واحد، کہ ہر ایک کو ایک ہی پانی مل رہا ہے، لیکن تربوز تو کہ اوپر سے رنگ الگ ہے، اندر سے رنگ الگ ہے، پائنیپل ہے تو اس کا کلر الگ ہے، اس کا ٹیسٹ الگ ہے، سیب ہے تو اس کا مزہ الگ ہے۔ یہ اس کے اوپر غور کرو کہ الگ الگ رنگوں کے، الگ الگ خوشبو کے، الگ الگ وٹامن والے، الگ الگ طرح کی طاقت دینے والے پھل یہ کون اگا رہا ہے، کون کھلا رہا ہے؟ تم اس کے اوپر غور کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچانو۔ جعل فیہا زوجین اثنین یغشی اللیل النہار، پھر فرمایا کہ غور کرو یہ رات اور دن یہ کس نے بنائی؟ ایک بہت بڑا فلسفر گزرا ہے ایمینوئل کانٹ، یہ سمجھیے کہ 18ویں صدی کے اندر ہو گیا۔ اس نے ایک زمانے میں کتاب لکھی تھی، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس کی کتاب کا تذکرہ کیا ہے۔ ایمینوئل کانٹ نے ایک کتاب لکھی تھی کریٹک آف پیور ریزن۔ اس کتاب کے اندر اس نے یہ کہا کہ میں سینکڑوں دلیلوں سے ثابت کر کے بتاؤں نعوذ باللہ کہ خدا نہیں ہے۔ یہ کتاب جب اس نے لکھی 1781 کے اندر تو پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچ گئے۔ یورپ کی دنیا کے اندر وہاں بھی تو مذہب کے ماننے والے لوگ تھے، چاہے وہ عیسائی تھے، کہ اس نے سینکڑوں دلیلیں ایسی دی اور یہ ثابت کیا کہ اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو علامہ اقبال کی ایک کتاب ہے
ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، تشکیل جدید الہیات، یا اس کو خطبات اقبال بھی کہا گیا ہے۔ اصل میں علامہ اقبال کو ایک بہت بڑے اس زمانے کے گزشتہ صدی کے چنئی کے ایک بہت بڑے بیپاری جمال محمد، سیٹھ جمال محمد، انہوں نے دعوت دی۔ سیٹھ جمال محمد چنئی کے رہنے والے تھے، اصل تو بامبے کے تھے وہ۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ یوروپین لوگ بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں، ان سے لیکچر کرواتے ہیں اور پھر اس کو پھیلاتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اسلامی لیکچرز کو، اسلامی تعلیم کو اس طرح بڑھائیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے 1925 میں 3 جو بہت بڑے اسلامی علماء کے لیکچر مسلمانوں کو ملے، وہ سیٹھ جمال محمد کی وجہ سے ملے۔ ان کو کہا جاتا ہے پرنس آف ساؤتھ انڈین کامرس، کہ بہت بڑے بیپاری تھے۔ ان کے نام سے آج بھی چنئی اور کیرالہ کے اندر بہت سارے کالجز بھی چل رہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے دعوت دی سید سلیمان ندوی کو 1925 میں، اور سید سلیمان ندوی نے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر لیکچرز دیے، خطبات دیے، خطبات مدراس کے نام سے جو مشہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بہترین کتاب۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دعوت دی دوسرے نمبر پر محمد مارماڈیوک پکتھول، قرآن کا ترجمہ کرنے والے۔ ویسے تو وہ نو مسلم تھے، برطانیہ کے تھے اور پہلے کرسچن تھے۔ 1914 کے اندر وہ مسلمان ہوئے۔ 1922 میں 21-22 کے زمانے میں بامبے کے اندر، بامبے کرونیکل کے اندر کام کرتے تھے۔ پھر حیدرآباد کے نظام نے ان کو بلا لیا، 1924 میں وہاں چلے گئے اور حیدرآباد کے اندر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کیا۔ 2 سال کا معاہدہ تھا، 2 سال پورے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن کا ترجمہ کرنا چاہتا تھا، یہ شروع بھی کر چکا تھا لیکن میں کر نہیں پایا۔ نظام نے فوراً ان کو کہا کہ 2 سال اور آپ کی تنخواہ جاری رہے گی، آپ کو قرآن کا ترجمہ کرنا ہے اور کوئی کام نہیں۔ تو انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا پکتھول نے۔ آج بھی قرآن کے انگلش میں تقریباً 120 ترجمے ہوئے ہیں، اس میں سب سے زیادہ مقبول آج بھی پکتھول کا ترجمہ ہے۔ تو پکتھول کو انہوں نے بلایا جمال محمد سیٹھ صاحب نے، اور انہوں نے لیکچرز دیے 1926 کے اندر، جو دا کلچرل سائیڈ آف اسلام کے نام سے۔ یہ بھی بہترین خطبات سیٹھ جمال محمد کی وجہ سے دنیا اسلام کو ملے۔ پھر یہ دعوت دینے لگے علامہ اقبال کو۔ آخرکار اقبال نے 1930 میں دعوت قبول کی اور وہاں گئے، اور اقبال نے جو 6 خطبات دیے تھے، 6 لیکچر، کہ آج کے زمانے میں، اس صدی میں، یہ سائنس کے دور میں، یہ فلسفی کے دور میں، یہ جمہوریت کے دور میں اسلام کی دعوت کس طرح دی جائے۔ اب تو زمانہ بدل گیا، لوگوں کے سمجھنے کا طریقہ الگ ہو گیا۔ تو اس کے اوپر اقبال نے 6 خطبات دیے تھے، اور وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اس طرح کر کے وہ چھپے۔ بعد میں اقبال نے آکسفورڈ میں 1933 میں ایک خطبہ دیا تھا، وہ اس میں جوڑ دیا گیا۔ اب یہ 7 خطبوں کا مجموعہ ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس کے اندر نئے زمانے میں کیسے دلائل پیش کیے جائیں، اس کے اوپر انہوں نے یہ کانٹ، ایمانوئل کانٹ، اس کا بھی حوالہ دیا ہے، بلکہ اس کے جواب میں کیسے دلائل پیش کرنا اس کو بھی ثابت کیا ہے۔ تو قرآن کریم کے دلائل تو بالکل سمپل، آسان، ایک عام دیہاتی بھی اس کو سمجھ لے۔ قرآن کریم نے ایک توحید کی عجیب نشانی زبردست طریقے سے سورہ نحل کے اندر بیان فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اے انسانوں، یہ تم جانور پالتے ہو، بکری پالتے ہو، گائے پالتے ہو، بھینس پالتے ہو، اس کے اوپر کبھی غور کیا؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اس کے اندر تمہارے لیے عبرت کا نمونہ ہے، سبق ہے، غور تو کرو۔ پھر آگے فرمایا
نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ ان جانوروں کے پیٹ میں تو گوبر ہوتا ہے، فرث ودم خون ہوتا ہے، اس کے اندر سے وہ پیور صاف شفاف دودھ نکلتا ہے، اس کے اوپر کبھی غور کیا؟ ارے اللہ کی قدرت کی نشانی اس کے اندر ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ جانوروں کے اندر تمہارے لیے عبرت ہے، نمونہ ہے۔ چاہے اس کے اوپر غور کرے ایک دیہات کا رہنے والا آدمی یا ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی، اس کے اوپر غور کرے تو حیرت کے اندر پڑ جائے کہ یقیناً یہ سارا کوئی قدرت کر رہی ہے۔ تو فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ، دودھ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کو مکمل غذا کہا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پسند کرتے تھے، لیکن وہ پیور دودھ ہونا چاہیے، خالص دودھ ہونا چاہیے۔ تو اس کے اندر تو یہ ڈاکٹر حضرات فرماتے ہیں کہ مکمل غذا ہے، کمپلیٹ فوڈ ہے، سارے کے سارے وٹامن اس کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ، کہ اس کے پیٹ کے اندر سے نکلتا ہے من بین فرث ودم، اور وہ ہوتا ہے گوبر اور خون کے درمیان، لبنن دودھ، خالصا پیور، سائغا للشاربین جو پینے والوں کو بھلا عمدہ معلوم ہو، بہترین معلوم ہو۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ قرآن کے اندر ایسی بے شمار آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے، کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ اگر اس کے اوپر غور کرے تو انسان اللہ کی طاقت کو پہچان لی۔ اور آج جہاں شرک کی دعوت عام ہے، بے دینی کی دعوت عام ہے، ایسے وقت کے اندر اللہ کی پہچان کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بتانے کے لیے، توحید کو دلوں کے اندر بٹھانے کے لیے یہ آیتیں، یہ ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس ذخیرے کے اوپر ہم غور کریں۔ پوری سائنس ہے اس کے اندر، پورا ماڈرن جو زمانہ ہے، اس کی ساری بھلائیاں ہیں وہ اسی کے اندر سے پھوٹتی ہے۔ انسان کا دنیاوی اور اخروی دونوں کی بھلائیاں ساری کی ساری مکمل طور پر اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب طریقے سے قرآن میں دعوت دی ہے اور فرمایا ہے کہ تم اس کے اوپر غور کرو۔ صبح ہوتی ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں ہے کہ ابھی اندھیرا تھا پھر اجالا ہو گیا، تازہ دم ہو کر انسان اٹھتا ہے اور پھر اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فالق الاصباح، صبح کرنے والا کون ہے؟ اور ایک جگہ کے اوپر فرمایا سورہ تکویر میں کہ واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، کہ رات کی قسم جب وہ جا رہی ہوتی ہے، رخصت ہوتی ہے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب تم اس میں تازہ سانس لیتے ہو، وہ صبح تازہ سانس لے رہی ہے، اندھیرا تھا اجالا ہو گیا، یہ کون کر رہا ہے؟ کبھی اس نظام کے اوپر تم نے غور کیا؟ اگر اس کو غور کرو تو تم اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی طاقت کو پہچان لو۔ ایک جگہ فرمایا یہ برب الفلق، فلق کے معنی صبح کے، صبح جب ہوتی ہے انسان تازہ دم ہو کر اٹھتا ہے، پرندے چہچہاتے ہیں، جانور اٹھتے ہیں۔ صبح صادق جو ہوتی ہے جب سورج 18 ڈگری کے اوپر آ جاتا ہے، نچائی کے اوپر، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا نظام بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا سورج کے ساتھ، تاکہ انسان اس کے اوپر غور کرے۔ 5 نمازوں کا ٹائمنگ جو ہے وہ سورج کے ساتھ ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، اللہ نے سورج بھی گنتی کے لیے رکھا ہے، چاند بھی گنتی کے لیے رکھا ہے۔ تو سورج کے ساتھ نمازوں کے نظام کو جوڑ دیا۔ فجر کی نماز کب، ظہر کی نماز کب، یہ سارا سورج کی گردش کے ساتھ ہے۔ تو انسان اس کے اوپر غور کرے۔
الشمس والقمر بحسبان، اللہ تعالیٰ نے سورج بھی حساب کے لیے بنایا ہے، چاند بھی حساب کے لیے بنایا ہے۔ کہیں فرمایا والفجر، فجر کی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس کے اوپر غور کرو، نیند کے نظام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ انسان جب سو جاتا ہے اس کو کچھ بھی پتا نہیں میں کہاں ہوں، میں کون ہوں، کچھ بھی پتا نہیں ہوتا۔ روزانہ انسان یہ کر رہا ہے، روزانہ سوتا ہے۔ اسی لیے انسان جب رات کو سوئے تو جو دعا سکھائی اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے جیتا ہوں۔ حالانکہ وہ مر نہیں رہا، سو گیا، چند گھنٹوں کے بعد اٹھے گا وہ، لیکن یاد دلایا کہ موت کو یاد رکھو۔ صبح اٹھے، نیند میں سے اٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل کیسا سکون عطا کیا۔ اب پھر سے کہا کہ دعا پڑھو الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے احیانا بعد ما اماتنا، جس نے موت کے بعد ہم کو نئی زندگی دی۔ حالانکہ موت نہیں، سو گیا اٹھا، لیکن انسان موت کو یاد رکھے کہ ساری نعمتیں جس نے دی، جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنایا، جس نے سورج بنایا، جس نے طرح طرح کے رنگ برنگ کے پھول بنائے، وہ جس نے طرح طرح کے ذائقے والے پھل بنائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا شکر ادا کرو۔ اس نے تمہیں یہ زندگی دی ہے، وہ ایک حساب کے لیے دی ہے، ایک آزمائش کے لیے دی ہے۔ تمہیں نئی زندگی میں اس کے پاس دوبارہ جانا ہے۔ قرآن کریم کے اندر مرنے کے بعد کی زندگی کو دلائل کے ساتھ سمجھایا ہے، لیکن بعض جگہوں پر ایسے سمپل دلائل کے ساتھ سمجھایا ہے کہ ایک ان پڑھ آدمی بھی سمجھ لے۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا من یعیدنا، کہ یہ مشرک لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا بتاؤ کون دوبارہ پیدا کرے گا؟ کہاں؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ پہلی مرتبہ کس نے پیدا کی؟ انسان ہم میں سے کوئی بھی آج سے 100 سال پہلے تھا؟ ایک بھی نہیں تھا۔ کس نے ہم کو بنایا اور چلتا پھرتا انسان بنایا؟ طاقت دی جس نے، بولنے کی طاقت دی، کمانے کی طاقت دی جس نے، یہ ساری چیزیں جس نے دی، جس نے ذائقہ دیا، جس نے پانی دیا اور یہ ساری چیزیں دی، وہ اللہ تبارک و تعالی دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے گا۔ وقت بہت مختصر ہے، بات کو ختم کریں۔ سورہ قیامت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی ایک دلیل دی ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ ایک عجیب بات بیان کر دی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم دوبارہ اس کو پیدا نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی نسوی بنانا، ارے ہم اس کے یہ پورے بھی دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتے۔ یہ انگلی کے پورے ایک زمانے میں اس کو زیادہ اہم نہیں سمجھا جاتا تھا، آج انسان کو پتا چلا۔ قرآن نے کہا کہ انگلی کے پورے ہر انسان کے الگ الگ ہوتے۔ آپ وہ موبائل کو ایک انگوٹھے سے لاک کر دو، 1,00,000 انگوٹھے لگاؤ نہیں کھلے گا، وہ وہی انگوٹھا لگے گا تو ہی کھلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے انگوٹھا، اس کے نشانات کتنے مختلف بنائے ہیں۔ اگر اس کے اوپر انسان غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچان لے۔ ایک سعود عثمانی شاعر ہیں، مفتی تقی صاحب کے بھتیجے، انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، جو تتلیوں کے پروں پر بھی پھول کاڑتا ہے، کہ یہ تتلیاں ہوتی ہیں، یہ پتنگے ہوتے ہیں، ان کے پروں کے اوپر ڈیزائن کون بنا رہا ہے؟ غور تو کرو تم۔ جو تتلیوں کے پروں پر بھی پھول کاڑتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی نشانی نہیں۔ یہ ساری نشانیاں قرآن کے اندر بیان کی، یہ بھرا پڑا ہے۔ اگر انسان اس کو، یہ ایسی محفلیں جو ہوتی ہیں تفسیر کی محفلیں، اس کے اندر بیٹھنا چاہیے۔ آج کے زمانے کے اندر تو اپنے عقائد کی اور ایمان کی اگر حفاظت کرنی ہے، یہ سورہ کہف جو ہے
اس میں مولانا مناظر احسن گیلانی نے یہ سورہ کہف کے بارے میں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے دجالی فتنے سے نجات کا سامان رکھا ہے. تو مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس میں ایک عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اصحاب کہف انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لی تھی. آج کے زمانے کے غار ہیں تو دین کی محفلیں ہیں، تبلیغ کی مجلسیں ہیں، تفسیر کی مجلسیں ہیں. اگر اس کے اندر بیٹھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرک کے دور میں، یہ موبائل کے دور میں، یہ چاروں طرف جہاں بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہے، ایسے ماحول کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری نسلیں ایمان کے اوپر باقی رہیں، توحید کے اوپر باقی رہیں، ہماری عقائد کی حفاظت کر سکیں، تو آج کے زمانے کا غار یہ دین کی محفلیں ہیں. تو خیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں. اگر اس کے اوپر انسان غور کرے تو اللہ کی طاقت کو، اللہ کی بڑائی کو، اس کی عظمت کو، اس کی قوت کو پہچان لے، اور وہ اس بات کو پہچان لے کہ اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہ ذات دوسری مرتبہ پیدا کرنے کے اوپر قدرت رکھتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ مغفرت کا عشرہ ختم ہونے کو ہے. یا اللہ تو نے ہمیں تندرستی دی تو ہم روزہ رکھتے ہیں، تو نے توفیق دی تو ہم قرآن پڑھتے ہیں. یا اللہ تو نے توفیق دی تو ہم تراویح پڑھتے ہیں. یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما. یا اللہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، تندرستی کے ساتھ ایمان کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، ہم تمام کی مغفرت فرما. یا اللہ اس شہر کے اندر جن علماء نے محنتیں کی، یا اللہ صدیوں تک محنتیں کی، تو آج ہم یا اللہ تیرا نام لے رہے ہیں مسجدوں کے اندر. یا اللہ ہم بیٹھے ہیں، یا اللہ ان علماء کو بھرپور بدلہ عطا فرما، انہیں جنت میں اونچا مقام نصیب فرما. ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، محبت کے ماحول کو عام فرما، نفرت کے ماحول کو ختم فرما. یا اللہ ملک کے اندر انسانیت کی ہواؤں کو چلا، امانت داری کی ہواؤں کو چلا. یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کی، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک کے اندر قیامت تک اللہ اکبر کی آواز بلند فرما. یا اللہ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما. حلال پاکیزہ روزی کے دروازوں کو کھول دے، حرام سے حفاظت فرما. یا اللہ تمام مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما. یا اللہ یہ مسجدیں ملک کے کونے کونے کے اندر ہمارے بڑوں نے اس لیے بنائی کہ قیامت تک یہ آباد رہیں. یا اللہ مسجدوں کی حفاظت فرما، انہیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرا خوف نصیب فرما، امن و امان عطا فرما، تندرستی عطا فرما. یا اللہ عافیت کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین کی محفلوں کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، تیرا خوف نصیب فرما. آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. آخرت کا سچا پکا یقین ہم تمام کو نصیب فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی ال محمد وبارک وسلم. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.